لاہور احمدیت کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارہا اس شہر میں تشریف لائے اور یہاں واقع بہت سے تاریخی مقامات کا دورہ فرمایا۔ آئیے اس شہر کی ان جگہوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ورود کے باعث یادگار بنا دیا۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو پہلی مرتبہ حضور 1857 کے غدر کے بعد اپنے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اور اپنے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کے ہمراہ لاہور میں تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ نے لاہور کے رئیس محمد سلطان صاحب ٹھیکیدار کے اس رئیس خانے میں قیام فرمایا جو لاہور اسٹیشن کے سامنے معزز مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے بنوایا ہوا تھا اور جو فروخت ہونے کے بعد برگنزا ہوٹل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اندرون لاہور کا علاقہ چونا منڈی ہے۔ جنوری 1892 میں حضور علماء، پیروں، فقیروں پر اتمام حجت کے لیے لاہور تشریف لائے اور منشی میرا بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی واقع چونے منڈی میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ عنہ رئیس لاہور کا مکان بھی قریب ہی واقع تھا، چنانچہ وہاں بھی حضور نے قیام فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں لاہور ریلوے اسٹیشن۔ اپنی زندگی کے دوران بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں آئے، لیکن دسمبر 1893 میں اس جگہ جو واقعہ پیش آیا اس سے آپ کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق واضح ہوتا ہے۔ آپ کے صحابی حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے، اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ مسیح موعود علیہ السلام فیروز پور سے قادیان کو آ رہے تھے۔ خاکسار عرفانی کو بھی فیروز پور جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ جب وہاں سے واپس آئے تو میں رائے ونڈ تک ساتھ تھا۔ وہاں آپ نے عذرائے کرم فرمایا، تم ملازم تو ہو ہی نہیں، چلو لاہور تک چلو۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت وہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، مگر آج کل وہاں ایک پلیٹ فارم ہے۔ میں پلیٹ فارم کی طرف گیا تو پنڈت لیکھ رام جالندھر جانے کو تھا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے حضرت اقدس کی تشریف آوری کا ذکر سنایا تو خدا جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ بھاگا ہوا وہاں آیا جہاں حضرت اقدس وضو کر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر آریوں کے طریق پر حضرت اقدس کو سلام کہا، مگر حضرت نے یوں ہی آنکھ اٹھا کر سرسری طور پر دیکھا اور وضو کرنے میں مصروف رہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید سنا نہیں، اس لیے اس نے پھر کہا۔ حضرت بدستور اپنے استغراق میں رہے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ لیکھ رام سلام کرتا تھا۔ فرمایا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی ہے، میرے ایمان کے خلاف ہے کہ میں اس کا سلام لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر تو حملے کرتا ہے اور مجھ کو سلام کرنے آیا ہے۔ اس طرح لاہور کی سرزمین نے ایک غلام کا اپنے آقا سے محبت کا یہ نظارہ محفوظ کر لیا۔ لیکھ رام آریہ سماج کا ایک شعلہ بیان اور نہایت بد زبان مقرر تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گستاخانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اس طریق سے باز آ جائے ورنہ اس کا انجام نیک نہ ہوگا، لیکن وہ اپنے طریق پر ڈٹا رہا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے رد میں بھی کتب لکھی۔ یہ لاہور کا علاقہ وچھو والی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ بد زبان خدا تعالیٰ کے قہر کا نشانہ بنا۔ چنانچہ 6 مارچ 1897 کو شام کے 6 بجے پنڈت لیکھ رام وچھو والی میں واقع اپنے مکان میں کسی نامعلوم شخص کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، مگر آپریشن ہو جانے کے باوجود وہ جاں بد نہ ہو سکا اور چل بسا۔ اس وقت ہم لاہور کی مشہور و معروف جگہ داتا دربار کو دیکھ رہے ہیں۔ ستمبر 1904 میں داتا دربار کے عقب میں ایک منڈوا میلہ رام ہوا کرتا تھا۔ یہ سائبان یا شامیانے کے سائے میں واقع ایک جگہ تھی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں منڈوا میلہ رام کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشہور زمانہ لیکچر لاہور پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ اس لیکچر کے لیے احباب لاہور نے پہلے سے اشتہار دیا تھا۔
علماء نے بھی اس دن عوام کو حضور کی تقریر سننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دہلی دروازے سے لے کر داتا دربار تک راستے میں مختلف جگہ جلسے ہو رہے تھے۔ غیر احمدی ٹولیاں بنا کر کھڑے تھے اور مخالفانہ نعرے لگا رہے تھے، مگر اس کے باوجود یہ لیکچر کامیاب رہا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے ہزارہا سامعین کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں یہ لیکچر پڑھا۔ حضور نے اس لیکچر میں اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ بیان فرمایا اور اپنے دعوی مسیحیت اور مہدویت کے واضح دلائل بیان فرمائے۔ اس طرح لاہور کی سرزمین کو حضرت مسیح دوراں کے مبارک کلمات سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہم نیلا گنبد کے علاقے کی جانب چلتے ہیں۔ تاریخ احمدیت لاہور کے اندر نیلا گنبد کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی تشریف لاتے رہے، اور لاہور سے تعلق رکھنے والے حضور کے بہت سے صحابہ کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ نیلا گنبد کے قریب ہی لاہور کی تاریخی محکم دین بیکری واقع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بسا اوقات اس بیکری سے اشیاء خور و نوش لیتے تھے۔ آئیے اب آپ کو اپریل 1908 میں لے چلتے ہیں۔ قادیان سے حضور لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 1 پر اترے، اور یہ آپ کا آخری سفر ثابت ہوا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر واقع برانڈرتھ روڈ پر آج بھی وہ عمارت موجود ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور آ کر ٹھہرے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اس جگہ کو اب احمدیہ مارکیٹ کہتے ہیں۔ اس وقت یہاں خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکانات تھے۔ اسی طرح آپ جب لاہور تشریف لاتے تو تازہ آب و ہوا کے لیے لاہور کی معروف جگہوں پر جایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس آخری سفر لاہور میں آپ کے قدیمی رفیق حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیام کے زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قریباً روزانہ سیر کے واسطے خاندان کی بیگمات اور بچوں سمیت تشریف لے جایا کرتے تھے، بلکہ بعض روز تو صبح و شام 2 وقتہ سیر فرمایا کرتے تھے۔ ابتدا میں حضور بھی رتھ میں بیٹھ کر بیگمات کے ساتھ سیر کو تشریف لے جاتے تھے۔ کھلی سڑکوں پر بھی اور شہر کے بازاروں مثلاً مال روڈ اور انارکلی میں بھی حضور سیر کے واسطے چلے جاتے تھے۔ اس وقت ہم انارکلی کے بازار میں سے گزر رہے ہیں۔ حضور انارکلی میں سے ہوتے ہوئے سرکولر روڈ پر لوہاری، شاہ عالمی، موچی دروازے کے باہر مکان پر تشریف لاتے۔ کبھی مال روڈ ہی سے واپسی کا حکم ہو جاتا۔ تنگ بازاروں میں حضور جانا پسند نہ فرماتے تھے۔ زیادہ تر کھلی اور آبادی سے باہر کی سڑکوں کی طرف حضور کو رغبت تھی۔ انارکلی وغیرہ کی طرف کبھی ضرورتاً تشریف لے جاتے۔ سیر کے اوقات میں گفتگو عموماً مسائل دینیہ کے بارے میں یا نظام سلسلہ سے متعلق رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور پر نور بالکل خاموشی نظر آتے، مگر حضور کے لبوں کی حرکت سے ذکر الہی اور تسبیحات میں مصروفیت کا یقین ہوتا تھا۔ اب ہم آپ کو اسٹیشن کی طرف سے ہوتے ہوئے ایمپریس روڈ لے چلتے ہیں، جہاں حضور سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد شملہ پہاڑی آتی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے حضور گورنر ہاؤس کی مشرقی جانب ہوتے ہوئے لارنس گارڈن مال روڈ کو تشریف لے جاتے۔ آج یہ جگہ باغ جناح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قیام لاہور کے زمانے میں حضور پر نور لاہور کے مضافات کی مشہور سیرگاہوں میں بھی تشریف لے جاتے رہے۔ یہ شالامار باغ ہے۔ اس جگہ آنا حضور کو بہت پسند تھا، چنانچہ حضور یہاں 1 سے زیادہ مرتبہ تشریف لے گئے۔ حضور نے زیادہ دیر تک یہاں قیام فرمایا اور زیادہ ہی دیر علیحدگی میں ٹہلتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ اس آخری سفر لاہور سے پیشتر ہی آپ کو الہامات ہونا شروع ہو گئے تھے، جس میں آپ کو وفات کا وقت قریب آ جانے کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ 20 مئی 1908 کو جبکہ آپ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں رہائش پذیر تھے، الہام ہوا الرحیل ثم الرحیل والموت قریب، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہاں کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔
چنانچہ 26 مئی 1908 کو صبح تقریباً 10:30 بجے آپ علیہ السلام اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کی وفات ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ وہ کمرہ دیکھ رہے ہیں جہاں حضور کی وفات ہوئی۔ یہ لاہور میں واقع کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے۔ پہلے اسے لاہور میڈیکل کالج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جہاں حضور کے عشاق آپ کی وفات پر دل گرفتہ تھے، وہیں مخالفین نے اپنے پست اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے اس واقعے کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، اور ایک شرارت یہ کی کہ یہ مشہور کرا دیا کہ حضور ہیضے سے فوت ہوئے ہیں، تاکہ حضور کے جسد خاکی کو ٹرین کے ذریعے قادیان نہ لے جایا جا سکے۔ مگر شیخ رحمت اللہ صاحب نے ڈاکٹر سدرلینڈ، جو حضور کے آخری ایام میں معالج بھی رہے تھے اور لاہور میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، ان سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کہ حضور در حقیقت اسہال کی بیماری کے باعث ذوف کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ چنانچہ مخالفین کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور حضور کا جسد خاکی ٹرین کے ذریعے قادیان پہنچا دیا گیا۔ لاہور اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں نہایت اہم جگہ ہے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی زندگی کے دوران متعدد بار تشریف لائے، یہاں کے مختلف مقامات کی زیارت فرمائی، اس کی آب و ہوا سے محظوظ ہوئے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں آپ نے وفات پائی۔